وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، اور ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اور اس کے ضرر کو اس سے دور کرتا ہے اور اس کے پیچھے سے اس کی پاسبانی اور نگرانی کرتا ہے۔ اسلامی اور ایمانی معاشرے کے متعلق اللہ کے نبی کی ایک نصیحت ہے، اور زبردست نصیحت ہے کہ جب ساتھ رہتے ہیں تو دوسروں کی کمزوریاں بھی سامنے آتی ہیں۔ جب زندگی ساتھ گزر رہی ہوتی ہے، دوسروں کی کمیاں بھی آنکھوں کے سامنے آتی ہیں، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کمی اس کے سامنے پوری خیرخواہی کے ساتھ اس کے سامنے رکھی جائے اور اس کمی کی طرف اس کو توجہ دلائی جائے۔ لیکن اسی طرح جس طرح ایک آئینہ جسے آپ دیکھتے ہیں تو وہ آئینہ آپ کو آپ کا داغ دکھاتا ہے، ڈھنڈورا نہیں پیٹتا۔ آپ کے چہرے کے کس حصے پہ داغ ہے، آپ کے جسم میں کہاں کمزوری ہے، تو وہ آئینہ آپ ہی کو دکھاتا ہے، دوسروں کے سامنے اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی معاشرے میں، اسلامی زندگی میں کوئی ایسا تو نہیں ہوتا کمیاں نہ ہوں، کمیاں اور کمزوریاں تو آپس میں سامنے آتی رہیں گی، لیکن شرمندہ کرنا اور دوسروں میں اسے بدنام کرنا اور اس کی کمزوریوں کا چرچا کرنا اور اس کی کمزوریوں کو پھیلانا، یہ ایمانی زندگی نہیں ہے، اس کا اسلامی معاشرے سے تعلق نہیں ہے۔ اور یہ تو بڑی بدقسمتی ہے کہ اس کے چھپے رازوں کو اور چھپے کمزوریوں کو پھیلایا جائے اور اس کی خامیاں تلاش کی جائیں اور اس کے عیوب کے درپے رہ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، جو کسی کی پردہ دھری کرے گا اور اس کے چھپے کمزوریوں کو تلاش کر کے اسے پھیلائے گا، اللہ اسے گھر بیٹھے رسوا اور ذلیل فرما دیں گے، گھر بیٹھے ذلیل اور رسوا فرما دیں گے۔ تو اسلامی معاشرے کے متعلق ایک زبردست ہدایت اور نصیحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جب زندگی ساتھ گزرتی ہے، ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو آنکھوں کے سامنے ایک دوسرے کی کمیاں کمزوریاں آیا ہی کرتی ہیں، لیکن وہ کمیاں کمزوریوں کو دوسروں کے سامنے اس کے تبصرے نہ ہوں، دوسروں کے سامنے اس کے تجزیے نہ ہوں، دوسروں کے سامنے اسے رسوا نہ کیا جائے۔ وہ تمہارا بھائی ہے، اخوت کا مظاہرہ کرو اور اس کی اپنے دل میں خیرخواہی پیدا کرو، اور اس خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اس کمزوری کی طرف توجہ دلاؤ، لیکن بہت رازداری کے ساتھ، بہت ہی رازداری اور خیرخواہی کے ساتھ، کہ دوسرے کو پتہ نہ لگنے لگ جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نصیحت کو یوں تعبیر فرمایا کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ تو آئینہ تو آپ ہی کو آپ کی کمزوریاں دکھائے گا، دوسروں کے سامنے تو اسے نہیں تذکرے کرے گا۔ اب یہ خود تو نہیں دکھاتا، اس کو بتاتا خیرخواہی میں، لیکن دوسروں کے سامنے اس کے تذکرے کرتا ہے۔ تو اس کے دل میں کھوٹ ہے، یا تو حسد رکھتا ہے، یقینہ رکھتا ہے، یا اس کے اندر تکبر ہے، یا اس کے دل میں اپنی بڑائی ہے۔ یہ اندر کی بیماری ہے کہ خود اس کی خیرخواہی میں تو اسے نہیں بتاتا، دوسروں کے سامنے اس کے تذکرے اور تجزیے کرتا ہے۔ یہ اندر کی اس کی بیماری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
کہ مومن مومن کا بھائی ہے، اور یہ ایک مومن مومن کا آئینہ ہے، اور یہ مومن مومن کا ایک بھائی ہے، اور اس اسلامی اور اس دینی اخوت کا تقاضا یہ ہے، اور دینی اور ایمانی بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس پر کوئی تکلیف آ رہی ہے، یا اس کا کوئی نقصان ہونے کو ہے، یا اس پر کوئی آفت آ رہی ہے، تو تم اپنی قدرت کے بقدر اسے روکنے کی کوشش کرو۔ اگر تمہارا بھائی کسی آفت میں مبتلا ہو رہا، کسی مصیبت میں گرفتار ہو رہا، کوئی پریشانی اس پہ آ رہی، جو تمہاری قدرت ہے، جتنی تم طاقت رکھتے ہو، اس کو اس مصیبت سے اور آفت سے بچاؤ۔ یہ تمہاری ایمانی اخوت اور ایمانی اور دینی بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے، اور تم اس کا ایسا اس کی عدم موجودگی میں، اور اس کی عدم موجودگی میں اس کی چیزوں کا اور اس کے سامان کا ایسی نگرانی اور پاسبانی کرو جیسے تم اپنی کسی قیمتی چیز کی حفاظت کرو۔ یہ ہے مسلمانوں کا معاشرہ، یہ ہے ایمانی زندگی کے تقاضے، یہ ہے اسلامی زندگی کے آداب۔ اسلام تو ایک پوری زندگی ہے نا، اسلام تو ایک پوری زندگی ہے جو صرف نماز تک تو محدود نہیں، صرف عبادت تک تو محدود نہیں، وہ تو معاشرے کو بھی ایک دوسرے کے لیے راحت کا، اور ایک دوسرے کے لیے حفاظت کا، اور ایک دوسرے کے لیے جسے کہیں کہ تحفظ کا درس دیتا ہے۔ یہ تو اسلام کا حسن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور اسلام کے ان آداب کی رعایت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔